اندازہ ہو گیا خواہش کے ٹوٹنے سے، تکلیف کے آنے سے، ان باتوں سے آپ کو اندازہ کیا ہو گیا کہ یہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ ٹھہرنا مشکل ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام تو کرنا ہے آپ نے۔ کہ جانے سے پہلے جو کام آپ غافل تھے اب آپ بیدار ہو جاؤ، آپ کا کام شروع کر دو۔ جو آپ نے بچپن سے وعدے کیے ہوئے ہیں اپنی ذات کے ساتھ ان کو شروع کر دیا جائے، نیکی کے ساتھ اس کو شروع کر دیا جائے، اور وہ زمانے پھر لوٹ آئیں گے جب آپ کی زبان سائق ہو جائے گی اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی اور آپ کا دل آباد ہو جائے گا اور آپ کی آنکھ پردم ہو جائے گی اور آپ کی پیشانی سجدوں سے منور ہو جائے گی۔ وہ دن بکھرا گا، اس دن گھبرانا ہے اور کرنا ہی کچھ نہیں ہے، باقی کوئی یہ کام تو نہیں کرنا، سیدھا سادہ وہ دن تکلیف کے ذریعے آ گیا، سبحان اللہ آ گیا، اب آپ بیدار ہو جاؤ، جھاگ پڑو اور دعائیں اپنی لے چلو اس کی بارگاہ میں۔ اب تو بات میں آ رہی نا، مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیاوی آرزوئیں بھی دو قسم کی ہیں۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، اور دنیاوی آرزو مجبوری بن کے دربار کے ساتھ چل جاتی۔ تو وہ آرزویں جو ہے نا اگر ادھر کو رخ کر رہی ہیں تو مبارک ہے، نیکی ہے کہ دعاؤں کی شکل اختیار کر رہی ہیں، تو شکر کرو کہ تمہاری تکلیفیں دعا بن گئی۔ دعا کا معنی کہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا، کہ ہم تیری طرف آ گئے، ہم تیری طرف رجوع کر گئے، اور اسی کی طرف رجوع کرنا کام۔ اس لیے یہ دعا جو ہے بڑی مبارک بات ہے، دعا پر ایمان، دعا پر یقین رکھنا اور دعا مانگنا اور دعا مانگتے رہنا۔ ابھی سے بات سمجھائی، دعا پر اصرار اور تکرار منع ہے، کہ شرط نہیں ہے، مانگنے والا جو عطا فرما رہا ہے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد رکھنے والی بات دل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک وہ ایک بڑی آنے والی تکلیف نہیں ڈال جاتی۔ اس تکلیف کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرو، یہ بہت بڑی تکلیف چل گئی اور ہمیں وہ پتہ نہیں پتا کہ کس مہربانی سے واقع ہو گیا۔ آپ اندازہ لو کہ صدقے سے بلا ٹل گئی، آپ سے بلا کے دنیا بلا کو جو چلے، بلا کی تعریف ہی یہی ہے، صدقے سے کہل جاتی، اور دوست کے آنے سے بیماری نکل جاتی، ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح تکلیف جو ہے نا یہ بہت بڑے عذاب ڈال جاتی ہے۔ مگر کہ اللہ کی طرف سے ختم کھائی ہے کہ میں بیوی کو 100 پوڑے ماروں گا، اسی میں قدر نہیں مانا، شفا ہو گئی، بیوی نے خدمت کی، پیغمبر ہے، جناب کیا کیا جائے، کوڑے کیسے مارے جائے، 100 تدوں کو جھاڑی جائے نا، ہلکا سا مار دو، ملے بیٹھے تمہاری شرط بھی پوری ہوگی۔ تو مدعا یہ ہے کہ تکلیف جو ہے نا یہ ایک بڑا گول کھلاتی ہے، اس لیے تکلیف کو پہچانو۔ تکلیفیں کیا ہیں؟ تکلیفیں دعوت نامے ہیں، تکلیفیں تمہاری زندگی ہے، تکلیف احساس کی بیداری ہے، تکلیف ہی بلکہ شب بیداری ہے۔ اس لیے وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بے کر ہے جو سلا رہی ہے۔ جی بڑا خیال رکھو اپنا، بڑا دھیان رکھا کرو، اور آدمی آپ کو خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو جواب ہے کرتا ہوں پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تکالیف دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندیشے دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی امیدیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے محسنوں کو آپ پر خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو آپ پر گلہ نہ کرنے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کا ادب سکھائے اور آپ کی اولاد مؤدب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کو صالح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کو آسان بھی فرمائے، کشادہ بھی فرمائے۔ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کشادہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے تاکہ آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر سکو۔ اب کوئی اور سوال آپ بولو۔ اور سر آپ نے فرمایا تو تقریر جو اللہ تعالیٰ کا تعلق رکھتے اسے ہم احسان کہہ سکتے، اگر پر نالے کبیرہ احسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بازو ہوتا اسے سانس ہو جاتا ہے، اس گناہ کیا کی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور چونکہ وہ بے پناہ معاف کرنے والا ہے انسانوں کو، اور معاف کرنے والا جب معاف کرنے پہ مائل ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنے دروازے کا سائل بناتا ہے۔ گناہ کا ذکر توبہ کے بعد یہ گناہ ہے، اور توبہ کا معنی رجوع اللہ، راستہ مڑ جانا۔ تو جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کر کے آتا ہے،
توبہ کے بعد ذکر گناہ منع ہے ایک بات، اور توبہ کی منظوری کی جو ثبوت کے طور پر پیش کی جاتے ہیں کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے گناہ ہے کبیرہ جو ہے یہ ذریعہ نیکی اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے زمانہ. گناہ کبیرہ اس کو کہیں گے تو پھر یہ ایک قسم کا چیلنج ہو جائے گا کہ پھر وہ بارگاہ نے کس طرح معاف کیا. جب معاف ہو جائے یہ ذاتی طور پر اپنے دل میں رکھنے والی بات ہے کہ جو قوانین سماج کے لیے مرتب ہو گئے ان کی وائلیشن بیان نہیں کرنی ہے. وائلیشن نہیں ہے، یہ قدرت نے یا اسلام نے بیان کر دیا کہ یہ ہے گناہ، اس کو یہ سزا ہوتی ہے، آپ اتر رکھو. آپ اگر سزا کی طرف جا رہے تھے، جگلک طور دن پکارا، کوئی نیکی آپ کی پتہ نہیں کتنی نیکی کام والی، تو نیکی گناہ پر حاوی ہو سکتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ابتلا پر حاوی ہو سکتی ہے، اور اس کا فضل جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، اور یہ جو شفاعت ہے یہ انصاف پر حاوی ہے. اس لیے آپ جو ہے دل میں یہ رکھو کہ اللہ کریم کے بڑے احسانات ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ماں آپ کی دعا کرنے والی ہو ادھر سے کہ میرا بیٹا کسی ابتلا سے نہ گزرے، اور ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ میری ضروریت تھی میری اولاد کو رحم فرما. اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ ماں باپ سے مراد ہے کہ سارے قبیلہ اولاد آپ شامل ہوں کی. اس لیے سب لوگ دعا کرتے ہیں، اور آپ کے آنے والے بچے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے والدین کو بخش دو جہاں اس حال میں ہے. اس لیے گناہ جو ہے یہ اس کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے. انکار اگر بندہ کرے تو اس کو توبہ کا دروازہ ہے. توبہ بنی اس لیے ہے کہ گناہ کے لیے توبہ کر لی جائے. ایک واحد ذات جسے ابلیس کہا گیا ہے، ابلیس کہتے ہیں اس کے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے. سبحان اللہ، ابلیس کا معنی یہی ہے، لغت گرامر کا معنی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسی کو ابلیس کہتے ہیں. تو وہ آدمی جس کو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے. اور مسلمانوں میں کون مطلب آدمی جو ہے، یہ انسانوں میں کون ایسا آدمی ہے جو دروازہ توبہ کا بند سمجھتا ہے، یا جو دعا کبھی اس کے قریب نہیں جاتا، دعا پر جس کا پیٹ نہیں ہے وہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. اس لیے دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے پیش کر سکیں. جو ہمارے تیرا فضل ہے جو ہمیں مہربانی فرما دے، یہ بنانے والے ہمیں پھر سے تازہ دم بنا دے، وہ بنا دیتا ہے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. باقی محاسبہ نہیں ہوتا دعا توبہ کے بعد. توبہ بھی دعا ہے، دعا بھی توبہ ہے. کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اب میرے گناہوں کا آپ نے کیا احتساب کرنا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ہم وارثہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ مہربانی فرماؤ. اللہ کریم کے عام طور پر دو ہی ایک طریقے ہیں قدرت کے، جیسے سنت اللہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب آتا ہے، اور ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ بہت زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، کہ رحمت للعالمین آتے ہیں. جب ابھی آپ تاریخ بیان کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے بڑا برا حال تھا، میں کہ تو اتنا برا حال آپ نے بیان کیا کہ اب اس معاشرے کو تباہ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ کہتے ہیں اتنا برا حال تھا کہ اللہ نے قیامت ہی بھیج دی. گویا کہ برا حال جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک قسم کی دلیل آنے کی کہ ہم اتنے مبتلا ہو گئے، اب ہمیں ہمارے عمل کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ اب تو ہی بچا، ہم نہیں بچا سکتے. ہماری چواری ہمیں نہیں بچا سکتی، ہمیں کوئی دیکھی بھی اور اتنی نہیں کر سکتے. اب وقت بھی ہو گیا، اب ہمارے اعضاء بھی شل ہو گئے اور ہم بہت بورے ہو گئے. میں نے اس لیے بتایا کہ اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے، شل ہو جاتا ہے، وہاں عبادت پر ابھی ایک چیز دیکھتا ہے، وہ اس کے اپنے آنسو ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا اس کو وجہ بارگاہ میں لے جاتی ہے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو رحم فرمائے. اور یہ کیا سا مقام آتا ہے شل ہو جانے کا بات سنو کہ ایک آدمی تو واقعہ ہے ایسا کہ ایک آدمی آج جگہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. وہ بیچارہ جنگل سے جڑی بوٹیاں سے اس نے کوئی روح کافی اکٹھا کیا، بوٹیوں کا روح جو راسو تو بناتے ہیں بھائیاں وغیرہ. بڑی محنت کے بعد اس کے بعد رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے شیشی گری، ٹوٹ گئی، امتی کمائی. روئی جا رہا، گرو اپنے کو پکار رہے ہیں، اپنے پیر کو، گرو کی آواز آتی ہے. کہتے رو رہے ہو کیا بات ہے؟ کہتے جی وہ سارا جو میں نے روح اکٹھا کیا تھا، راستے اکٹھا کیا تھا،
اور سارے کے سارا گر گیا، موتیں ٹوٹ گئی، اور روئی جا رہا بڑا ہی جا رہا، روئی جا رہا ہے۔ اس کا گرو کہتا ہے، ہنس رہا ہے گرو، وہ کہتا ہے جب گرو مہاراج میں مصیبت میں ہوں اور آپ ہمارے گرو ہو، آپ ہنس رہے ہیں، یہ کیا سینس آپ ہے؟ اس نے کہا تو جو چیز مانگ رہا ہے تجھے تو نہیں ملی، اور جو میں چاہتا تھا وہ میری مل گئی۔ اس نے پوچھا گرو سے کہ تمہیں کیا مل گیا گرو مہاراج؟ کہتا ہے مجھے تیرے آنسو ملے۔ کہتا ہے میرے آنسو سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے انہی کے پیسے تو جڑی بوٹیوں میں رکھ ہوتا ہے، ناند تو رس جو ہے وہ لینا اور ہے، رس دینا اور ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو تجھے قریب کر رہتی ہے، اور اسی کے دم سے سارا نظام قائم ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہی حساب رکھنا چاہیے کہ تیرے آنسو جو ہیں اور وہ بڑے ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدلے بھی فضل فرمائے۔ یہ ایک مقام ہے، اس کے اور بھی لوگوں نے بڑی بڑی وضاحتیں کی ہے۔ شاعر ہے اس کا، ولی کا شاعر، ولی جنت کی قیمت ایک آنسو ہے خدا جانے، مگر اس آنکھ سے نکلے جو پناہ ہے تیرے دل میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا راز ہے اس کائنات میں، یہ راز ہے کہ جہاں کوئی چیز نہیں کام آتی وہاں تیرے آنسو لے جاتے ہیں، اور اس کا سفر نہیں رکتا۔ یہ سیدھا اگر بارگاہ میں بات جاتی ہے، بارگاہ سمدیت میں، تو اس لیے اپنے اجازہ لینا چاہیے کہ کہیں آپ کے آنسو خشک تو نہیں ہو گئے، اور ان کو زندہ رکھا کرو، اور بس آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ پرنام کر لیتا ہے۔ اللہ خود ہی شاہ فرماتا کہ میرے بندے وہ ہیں یضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ۔ وہ ہونا ارتلاز ہی ہے، روتے زیادہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میرے بندے ہیں وہ، تو اللہ کے بندے جو ہے نا وہ روتے ہی دل جاتے ہیں۔ مل کے رونا، ادھر رو کے ملنا، تو چلتے چلے جانا۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں گناہ نہ گناہ رہتا ہے اور نہ کوئی نیکی رہتی ہے، اور انسان تقرب میں موجود ہوتا ہے، اور اسی وقت جب کبھی وصال ہوا لوگوں کو کہ دیدار ہوا تو اس وقت تو آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کسی ذات کے قریب آنے کی، جس کو رکت کہتے ہیں، جس کو آپ کچھ کہتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھا کرو، غور کیا کرو، پکارا کرو، اس لیے وہ گناہ نہیں رہتا جس پہ توبہ کر دی جائے، اور توبہ کے بعد اس کو اصرار نہ کیا جائے، بس مہربانی ہوگی۔ مہربانی کرنے والا ہے وہ، مہربانی کرتا رہتا ہے۔ ایک اور آپ کو آنسو کی بات بتاؤں، ایک درویش کے پاس اس کا مرید آئے۔ درویش بزرگ کی عمر 120 سال تھی، اور بزرگ بہت بزرگ باشرہ، اور جو ان کا مرید ان کے پاس آیا رو رہا تھا، کہتے سرکار کتنے سالوں سے میں ایک التجا کر رہا ہوں اور میری آپ نے کسی نے نہیں سنی، ہر سال میں اپلائی کرتا ہوں، ہر سال میرا نمبر نہیں آتا ہے حج کے لیے، تو میں کہیں نامقبول تو نہیں ہوا، نامنظور تو نہیں ہو گیا، پر وہ ایجاد کی فیجائت اللہ۔ پیر صاحب سنتے رہے، بزرگ تھے۔ اس کے کہا، پیر صاحب نے کہا جیسا کا طریقہ تھا رواج مسنون، کہ سب لوگ دعا کرو بھائی اس کے لیے کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کو حج کی موقع نہ دینا۔ دعا ہو رہی ہے، وہ بندہ سٹایا، چیفت لایا، وجود پھٹ گیا تھے، کپڑے پھٹ گئے۔ تو کہا آپ نے یہ کیا غضب کیا، تو نے یہ کیا غضب کیا؟ یہ سب کرنے کے بعد یہ ہے، یہ جو تو رو رہا ہے نا، تیرے ایک بات لکھا تو میں نے 14 حج کیے ہیں، تو 14 حج کا ثواب لے لے تو یہ آنسو مجھے دے دے۔ جو تیری آنسو میں جو شوق ہے یہ حج پر حاوی ہے، یعنی کہ یہ حج اس کے سامنے کہاں ٹھہرتا ہے، اور یہ بڑا مقام ہے۔ شدت جذبات جو ہے یہ تو حج سے جا نہیں ٹھہرتا۔ جن لوگوں کو یہ عطا ہو جائے وہاں کہاں مطلب حاجی کا مقام، حاجی کے قدم آتا رہتے، حاجی تو ایک بیکار وادی سے گزر جاتا ہے، اور جو فقیر گزرتا ہے وہ باقاعدہ ہے ہما حال خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے، جس کی وہ اطلاع کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ آنسو والی رہتی ہے، جب تک تیری آنکھ میں آنسو ہے سمجھو جو اس کا آنا جانا ہے، اور وقت پتہ لگاتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ کو زندہ رکھو،
اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے تو گناہ کا ذکر جو ہے اور کوئی ذکر نہیں ہے، رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہیں ہے، اور گناہ پر تکرار کرنا جو ہے نا یہ بدبختی ہے، گناہ سنا تو کونی ہے۔ گناہ ایک ہی کام کرتا ہے، دعا سے دور، میں نے پہلے بتایا دعا سے دور لے جاتا ہے۔ اگر دعا پر اعتماد قائم ہو جائے تو وہ آپ کو وہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے سے میں دیکھا کرو، رحمت کے حوالے سے مت دیکھا کرو۔ بلکہ فقیر تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ میں توبہ کی گناہوں سے، اور پھر یہ جوش میں آ جاتے میں ہر عبادت بھی توبہ کی، پتہ نہیں منظور ہے کہ نہیں منظور، پتہ نہیں ہم کیا عبادت کرتے رہے ہیں، تو ریاکاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو مہربانی کا ہمیں تب ہی معاف کر دے، تو اپنی رحمت کے ساتھ چلا، عبادت پر کام نہیں آئی۔ اس لیے وہاں پر وہ عبادت نہیں جاتی ہے، وہاں پر وہ بدل لے کے جاتا ہے، اور دل والوں کی دنیا وہ جو آباد رہتی ہے، اور دل سلامت ہے تو اللہ کی یاد ہے، یہی خانہ کعبہ ہے، اس میں سے خواہشات کے بت نکال دو، حرم آباد ہو گیا۔ بس یہی ہے، وہ حرم کے اندر جو بت تھے وہ یہی تھے، اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ نکلتی جائیں، بے خواہش دل ہی حرم ہے۔ اور یہ اللہ کا عرش بھی کہتا ہے قلب المومن، مومن کا دل جو ہے، مومن ہی کیوں کہا گیا کہ اس سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کے نور سے ہے، اس کا دل اللہ کا گھر ہے، اور اس کی آنکھ جو ہے اللہ کا قرب ہے، تو ہاتھ ہے مومن کا گویا ہاتھ اب اللہ کا۔ تو یہ اتنی رہا گیا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، اور مومن ہے وہی جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اور اس کے کرم میں تلاش کرے اور اس کے مقرروں کو تلاش کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی عادت قائم رکھو، اس کی یاد سے دروازے ٹھٹکراؤ، اور وہ اب بھی کھلنے پر بیدار ہے، اور اب بھی آپ کو پرانے مقام پاک آ جائے، تجھے تیرا مقام پرانا آ جائے گا، ایک بار پھر اس کو پکارو، ایک بار پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ تھکتے نہیں ہے، اس لیے اس کا کام ہے مہربانی کرنا۔ آپ اس کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ مہربانی سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔ تیرا مستقبل جو وہ روشن ہے، درفشندہ ہے، وہ کہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف جس نے ایک بار رجوع کیا پھر وہ اللہ ہی وہ چھوڑ دے دو۔ جب ایک بار رجوع کے چھوڑتا ہو توبہ کرو، پھر تو آپ کو بھلے سیدھے راستے بلاتا ہے، نہیں آتے ہو تو پھر ادھر سے گئی چوڑی مار دیتا ہے، خدا آ جاؤ یا پھر تکلیف ہو جائے گی، پوری شامی ہے تو یہ کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا، اور پھر آپ اور کرتے پڑتے ہیں، کہتے آئے تو نہیں آئے، اسی ہے۔ اس لیے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے اور فضل کے دروازے کھولے، اور آپ اپنے زندہ ہے والدین تو ان کی خدمت میں اسلام کیا کرو، اگر وہ رخصت ہیں ان کے مزار کی روشنائی بنایا کرو، اچھا ان کو ضرور وہاں جا کے کوئی نہ کوئی چراغ دلایا کرو، ہاں ضرور ملے جا کے اسلام دعا کیا کرو، اور اپنے بزرگوں کا احترام، جہاں کوئی مزار نظر ہے جس پر گنبد ہو اس پر حاضر لے کے سلام ضرور کیا کرو کہ اس پر جو ہے نا مہربانی حضور پاک کی ہے۔ وہ انسانی ہے کہ ان لوگوں جن کو مزار پہ گنبد ہو بغیر بیٹھ کے بغیر پوچھے کون کیا ہے سلام دو تو، اور اس جان سے گزرنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، کہ جانے سے پہلے ایک دیکھنا ضرور ہے جلوہ، ورنہ ایک گلہ آئے گا آپ پر کہ اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا من کان اعمی فی ہادی فہو اعمی بالآخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جہاں جلوہ دیکھنا ضرور ہے تم نے، تب جلوے کی مختصر تعریف یہ ہے، جلوہ تیرے آنسوؤں کا دوسرا نام ہے، سبحان اللہ، بس یہی اس کا نام ہے۔ اور اپنی ان بس قیمتی چیزوں کو سنبھالو، اور اپنے آپ صبر لو، دوبارہ صبر لو، اور پھر وہ بات تاکہ تازہ دم واپس آئے۔ اللہ آپ سب لوگوں پر فضل کرے، اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے دربارے خطراتے رہو، اور پھر آسمانوں سے جواب آتا جائے۔ اپنے آپ کی قدر پہچانو۔